بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جیسا آپ چاہو گے ویسا ہی ہوگا۔ تصور میں اللہ کا یہ ایک نام پڑھ کر پھونک مار دیں اور اپنی ہر بات منوائیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ کا کوئی ایسا مسئلہ ہے جو آپ کسی بندے سے حل کروانا چاہتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے یہ بندہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اس کے اتنے اثر و رسوخ اور اتنے تعلقات ہیں، یہ بندہ میرا یہ کام کر سکتا ہے۔ دیکھیں، کام تو اللہ نے کرنا ہے، لیکن اللہ نے یہ اسباب بنائے ہیں۔ اسباب کو اختیار کرو، پھر اللہ پر بھروسہ کرو کہ یا اللہ یہ میرا معاملہ حل فرما دیں، میرا یہ کام کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور آپ اس ہمیشہ زندہ رہنے والے رب پر توکل کیجئے جس پر کبھی موت نہیں آئے گی، اور بہت غالب اور بے حد رحم کرنے والے پر توکل کیجئے۔ جب آپ کسی کام کا عزم کر لیں تو اللہ پر توکل کریں، بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو محبوب کرتا ہے۔ وہی لوگ مومن کامل ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل خوف زدہ ہو جائیں، اور جب ان کے سامنے اس کی آیتیں تلاوت کی جائیں تو وہ ان کے ایمان کو زیادہ کر دیں، اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کے ذہن میں توکل کا تصور یہ ہے کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے اور محنت و مشقت اور کسب ترک کر دے۔ اسی طرح کچھ متصوفین کہتے ہیں آج کھا لیا ہے تو کل کے لیے بچا کے رکھنا اللہ پر توکل کے خلاف ہے۔ جس رب نے تمہیں آج کھانا کھلایا ہے، کیا وہ کل کھانا کھلانے پر قادر نہیں ہے؟ کیا تم نے اپنے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ وہ ہر صبح خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور اس حال میں واپس لوٹتے ہیں کہ رزق ان کے پیٹ کو بھر دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور بہت سے جانور ایسے ہیں جو اپنا رزق اپنے ساتھ اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی۔ رزق اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ اللہ تعالیٰ تو خود ہی رزاق ہے، مستحکم قوت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو کشادہ اور وسیع رزق عطا کرتا ہے اور بعض لوگوں کے رزق میں تنگی فرما دیتا ہے۔ ایک منظم ضابطے کے مطابق اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو اپنے وقت پر رزق پہنچاتا ہے، چاہے وہ زمین پر چلنے اور رینگنے والے جاندار ہوں یا ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں۔ نہ سمندر کی تاریکیوں میں بسنے والے جاندار اللہ تعالیٰ کی گناہ سے اوجھل ہیں، اور نہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسیرا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا کل فی کتاب مبین۔ اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ نہ لے رکھا ہو۔ ہم لوگ رزق صرف کھانے کی چیزوں کو کہتے ہیں، حالانکہ انسان ایسا ہے، بلکہ رزق اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت کو کہتے ہیں، چاہے وہ صحت ہو، علم ہو، اخلاق ہو، عمل ہو، نیک بیوی اور اولاد ہو، مال ہو، دلی اطمینان ہو، یا پھر ان کی نعمت ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ہر نعمت پر رزق کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ عمران بن حسین بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر معاملے کا ضامن ہوتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو دنیا کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے معاملے کو دنیا والوں کے سپرد فرما دیتا ہے۔ بہرحال توکل کا یہ تصور جو بعض لوگوں کے ذہن میں ہے، غلط اور اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں توکل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دنیا و آخرت میں نفع و ضرر کا مالک مان کر
اس اعتقاد کے ساتھ اسباب و ذرائع کو اختیار کرنا کہ دنیاوی و اخروی جملہ معاملات میں نفع و ضرر پہنچانے کا مالک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے حکم کے بغیر کوئی پتا اور کوئی ذرہ حرکت نہیں کر سکتا، ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز اپنی بقا اور وجود کے لیے اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ مثلاً آدمی کے سامنے کھانا موجود ہو لیکن وہ نہ کھانے کو ہاتھ لگائے، نہ نوالا توڑ کر منہ میں ڈالے اور یہ خیال کرے کہ یہ کھانا خود بخود میرے پیٹ میں داخل ہو جائے گا اور اسے توکل سے موسوم کرے، تو یہ توکل نہیں، نیری حماقت ہے۔ توکل یہ ہے کہ اسباب کو عمل میں لاتے ہوئے اپنے ہاتھ اور منہ کا استعمال کرتے ہوئے کھانا کھائے، لیکن اعتماد کھانے یا ہاتھ پر نہیں، اللہ کے فضل پر ہو، کیونکہ عین ممکن ہے کہ اس کا ہاتھ فالج کا شکار ہو جائے اور ممکن ہے کہ کوئی شخص کھانا چھین کر لے جائے۔ الغرض توکل ترک عمل کا نام نہیں۔ حدیث پاک میں ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اونٹنی کو باندھ کر اللہ پر توکل کروں یا کھلا چھوڑ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اونٹنی کو باندھو اور اللہ پر توکل کرو، یعنی اسباب کو اختیار کرو اور ان کے نتیجے خیز ہونے والے اللہ پر توکل کرو۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، توکل یہ ہے کہ انسان ظاہری اسباب کی رعایت کرے بلکہ دل سے ان اسباب پر اعتماد نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نصرت، اس کی تائید، اس کی حمایت اور قدرت پر اعتماد کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنے اور اللہ کے ماں سوا سے اعراض کرنے کی طرف رغبت دلائی جائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جب بندے پر یہ حقیقت آشکار ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی فاعل نہیں ہے، پیدا کرنا، رزق دینا، غنا یا فقر، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، تو پھر وہ اپنی ضرورتوں میں غیر کی طرف نہیں دیکھے گا، اس کے دل میں اسی کا خوف ہوگا اور اسی سے امید ہوگی، اسی پر بھروسہ ہوگا اور اسی پر اعتماد ہوگا، کیونکہ صرف وہی مستقل فاعل ہے اور باقی چیزیں اس کے مسخر اور تابع ہیں۔ آسمان اور زمین میں سے کوئی ذرہ خود بخود حرکت نہیں کر سکتا، اور جو شخص سبزہ اور فصل کی پیداوار میں بادل، بارش اور ہواؤں پر اعتماد کرتا ہے، وہ فاعل حقیقی سے فاعل ہے اور ایک قسم کے شرک میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے مریم، اس کھجور کی شاخ کو اپنی طرف ہلائیں، آپ کے اوپر تر و تازہ پکی کھجوریں گریں گی، سو کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ غور کیجئے، جو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ بے موسم کا تر و تازہ پھل حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے پیدا فرما دے اور اس کی شاخ کو حضرت مریم پر جھکا دے، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں تھا کہ بغیر ہلائے وہ کھجوریں ان کے دامن میں گر پڑتیں؟ مگر اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم فرمائی، جتنا تمہارے بس میں ہے وہ تم کرو، باقی کام ہمارا ہے۔ بھلا بتاؤ کہ تم میں جو کاشت کرتے ہو اس کو در حقیقت تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس کو بالکل چورا چورا کر دیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اسباب کی نفی نہیں فرما رہا بلکہ اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دے رہا ہے، نیز یہ کہ اسباب بھی اسی نے پیدا فرمائے ہیں۔ اس لیے مومن کا شعار یہ ہونا چاہیے کہ وہ اسباب کو اختیار کرے، مگر توکل مسبب الاسباب پر کرے اور نتائج کو اللہ رب العالمین پر چھوڑ دے۔ جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، سفر ہجرت کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ غار ثور میں آرام فرما رہے تھے، کفار غار کے دہانے پر کھڑے تھے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے، اگر ان میں سے کسی نے بھی پیر اٹھا کر ہمیں دیکھ لیا تو ہم ان کی گرفت میں آ جائیں گے۔ یہ سن کر سید المتوکلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دو لوگوں کے بارے میں تم کیا کہتے ہو جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان توکل اور اللہ پر اعتماد اور بھروسے کی اعلیٰ نظیر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حاکم مصر کے خواب کی تعبیر بیان کی کہ 7 برس
خوشحالی، ہریالی اور فارغ البالی کے آئیں گے۔ اس کے بعد 7 برس قحط سالی اور تنگی کے آئیں گے۔ پھر آپ لوگ خوشحالی کے زمانے میں کفایت اور تدبیر سے کام لیں، ضرورت کے مطابق اناج کو استعمال کریں اور باقی کو خوشوں میں چھوڑ دیں۔ پھر جب قحط کا زمانہ آئے تو اس پس انداز کیے ہوئے اناج کو کفایت کے ساتھ استعمال کریں۔ یہ اسباب کو اختیار کرنے کی تدبیر تھی اور کارگر ثابت ہوئی۔ یہ دنیا عالم اسباب ہے اور ہمیں اسباب پر اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ شریعت کے خلاف نہیں بلکہ منشائے الہی کے مطابق ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اسباب کو اختیار فرمایا اور مسلمانوں کو بھی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ بدر کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے، تلواریں اور اس وقت کے ہتھیار ساتھ لے کر دشمن کے مقابلے میں نکلے۔ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زرہ زیب تن فرمائی۔ اسی طرح غزوہ احزاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کھود کر دشمن کے حملے سے مدینہ منورہ اور لشکر اسلام کو محفوظ فرمایا اور بنفسہ نفیس خندق کی کھدائی میں حصہ لیا۔ یہ اسباب کو اختیار کرنے کی روشن مثال ہے۔ اسی طرح متفقہ کے موقع پر مدینہ منورہ سے کسی بھی خبر کے افشا کرنے پر پابندی تھی تاکہ دشمن کو پتہ نہ چل سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خلاف کیا جنگی حکمت عملی تیار فرما رہے ہیں۔ یہ سب اسباب ہی تو اختیار فرمانا ہے۔ متصوفین جس معنی میں توکل کو لیتے ہیں اس کی روح سے تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے اور دشمن خود ہی شکست کھا جاتا، مگر اسلام کو قیامت تک کے لیے زندہ رہنا تھا۔ اس لیے ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لیے عملی نمونہ قائم فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسباب معیشت کو بھی اختیار فرمایا۔ صحابہ کرام کو بھی محنت کر کے اپنے گھر والوں کی کفالت کا حکم دیا۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت کعب بن عجرہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص گزرا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے اس کے قد کاٹ اور اس کی پھرتی کو دیکھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش یہ جوان اللہ کی راہ میں جہاد کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ اپنے چھوٹے بچوں کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں جہاد ہی ہے، اور اگر یہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے تو بھی یہ اللہ کی راہ میں ہی نکلا ہے، اور اگر یہ اپنے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے تاکہ لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے تو بھی یہ اللہ کی راہ میں ہے، اور اگر یہ ریاکاری اور فجر کی غرض سے نکلا ہے تو یہ شیطان کی راہ میں ہے۔ قرآن مجید میں یہ جملہ 37 مرتبہ آیا ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ توکل کی اساس یہی فرمان الہی ہے۔ اس بات کا جس قدر پختہ یقین ہوگا کہ اللہ تعالی ہی سب کچھ کرنے پر قادر ہے، وہی معبود برحق ہے، اسی قدر اللہ تعالی پر بھروسہ زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالی نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ خالق حقیقی کا قانون ہے کہ بندہ خیر و بھلائی حاصل کرنے کے لیے اسباب و ذرائع اختیار کرے اور نقصان و امور سے بچنے کے لیے حفاظتی تدابیر بروئے کار لائے، لیکن بندہ مومن اسباب کو ذرائع پر کلی اعتماد نہیں کرتا، وہ انہیں آگے بڑھنے کے لیے محض ایک ذریعہ سمجھتا ہے۔ مومن کے نزدیک اصل عطا و مرحمت فرمانے والا، بچانے والا اور حفاظت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اسباب بھی صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے مؤثر ہوتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 70,000 لوگ بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ ہوں گے جو شرک و بدعت میں نہ پڑیں گے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوں گے۔ توکل علی اللہ کا یہ مفہوم قطعاً نہیں کہ انسان ذرائع و اسباب سے کام لینا چھوڑ دے، بلکہ صحیح توکل یہ ہے کہ انسان اپنے کام کے لیے مناسب تدابیر اور تمام ممکنہ اسباب و ذرائع اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ نے سبب اور مسبب، عمل اور نتیجے میں ربط کو ظاہر فرمایا ہے۔ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ اسباب و ذرائع کو اپنائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو مکلف قرار دیا ہے اس کا فطری تقاضا ہے کہ انسان اسباب و ذرائع کا محتاج ہے۔ اسباب کو ترک کرنا
فطرت کے خلاف چلنا ہے اور امر الہی کی صریح مخالفت ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا اسباب کو اپنانے پر زور دیا گیا ہے۔ یہاں چند آیات بطور مثال پیش کی جاتی ہیں۔ تم زمین کی راہوں پر چلو اور خدا کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور زیادہ راہ لے لیا کرو، اور بہترین زیادہ راہ تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو مخاطب کر کے مندرجہ ذیل حکم دیا تاکہ وہ اپنے ساتھیوں کو بچا سکیں، تاکہ وہ عذاب الہی سے نجات پائیں۔ تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو۔ اسی قسم کے موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، پھر تم میرے بندوں کو راتوں رات لے کر چلے جاؤ، بے شک تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ قصہ یوسف علیہ السلام میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ نصیحت نقل فرمائی ہے، بیٹا اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، نہیں تو وہ تمہارے خلاف ضرور کوئی فریب کی چال چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہی ایک اور قول نقل کیا ہے، اے میرے بیٹو، ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علاج معالجہ کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، دوا کیا کرو، اللہ نے ایسی کوئی بیماری نہیں پیدا فرمائی کہ جس کی شفا نہ بنا دی ہو، یعنی ہر مرض کی دوا اور شفا بنائی ہے۔ اپنے مقصد کے حصول کی خاطر ترک عمل کرنے والا اس شخص کی مانند ہے جو فضا میں بغیر پروں کے اڑنا چاہے، یا ایندھن کے بغیر مشینوں کو متحرک کرنا چاہے، یا محنت کے بغیر زمین سے فصل اگانا چاہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ متوکل سے پہلے اسباب کی فکر کیجئے، تب ہی نصرت خداوندی شامل حال ہوتی ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر اپنی محنت و کوشش کے نتائج اور واقعات کے فیصلے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے، اسباب و علل کے پردے اس کے سامنے سے اٹھ جائیں اور براہ راست ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں نظر آئے۔ بظاہر اسباب و علل گو ناموافق ہوں، مگر یہ غیر متزلزل یقین پیدا ہو کہ یہ ناموافق حالات ہمارے کام میں ذرا برابر بھی مؤثر نہیں ہو سکتے، بلکہ اصلی قوت و قدرت عالم اسباب سے ماورا ہستی کے ہاتھ میں ہے۔ متوکل انسان توہم پرست نہیں ہو سکتا، کیونکہ توہم پرست بے یقینی کی زندگی گزارتا ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، کئی آستانے بدلتا ہے، بالآخر مایوسی ہی اس کا مقدر ٹھہرتی ہے۔ متوکل انسان کامیابی پر اپنی تدبیر پر اتراتے ہوئے غرور و تکبر کی راہ اختیار نہیں کرتا، بلکہ اپنے مالک حقیقی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اور اگر نتیجہ اچھا نہ بھی نکلے تو تب بھی اس میں اپنے خالق رب ذوالجلال کی حکمت و مصلحت اور مشیت سمجھتا ہے، مایوس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والا انسان اس بات کو یقینی طور پر سمجھا ہے کہ اسباب اختیار کر لینے کے بعد بھی مؤثر بالذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تمام امور میں مشاورت کرنے کا حکم دیتے ہوئے اپنی ہی ذات کریمہ پر بھروسہ اور توکل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ترجمہ، اور کام یا لڑائی میں ان سے مشورہ لے لو، پھر جب پکا ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ توکل اختیار کرنے والوں سے پیار کرتا ہے، اور اگر اللہ تمہارا مددگار ہو تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکے گا، اور اگر وہ تم کو چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ ایمان والے بھروسہ رکھیں۔ اللہ والو، جو لوگ اپنی زندگی سے پریشان ہیں، زندگی میں آنے والی مشکلات سے تنگ آ چکے ہیں، طرح طرح کے مسائل میں الجھ چکے ہیں اور پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے، زندگی اداس اور بے رونق ہو چکی ہے، اور ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا مسئلہ فوری حل ہو جائے، اور جو بھی وظیفہ کریں اس کا فوری اثر ہو، اور اگر آپ بھی بہت سے وظائف کر کے تھک چکے ہیں اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو بس یہ ایک خاص وظیفہ جو کہ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں، ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق اگر آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ پاک غیب سے ایسے انتظام پیدا فرمائے گا کہ آپ کے مسائل خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، رشتوں کی بندش کی وجہ سے پریشان ہیں، مالی مسائل ہیں، رزق میں تنگی ہے، رزق میں بے برکتی ہے، زندگی میں مایوسی ہے، گھر میں نفرتیں ہیں، الجھنیں ہیں، ٹینشن ہے، پریشانی ہے، نظر بد ہے، حاسد کے حسد کا شکار ہیں، بے اولادی کا شکار ہیں،
یا اولاد کے مستقبل کی وجہ سے پریشان ہیں یا اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، مقروض ہیں، بے گھر ہیں، آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا ذاتی گھر ہو، یا زندگی کے کسی بھی مسئلے میں آپ الجھے ہوئے ہیں، تو آج کا یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کریں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اگر آپ کا ایسا کوئی کام ہے کسی افسر سے یا اور کسی بندے سے ہے اور پورا یقین ہے کہ یہ بندہ اگر خلوص سے کام کرے تو ضرور میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ اس کے پاس جائیں اور جب اس کے قریب پہنچ جائیں، یا رزاق یا فتاح 70 مرتبہ پڑھیں۔ ظاہر ہے رزاق صرف اللہ کی ذات ہے، آپ نے اللہ کی ذات کا تصور کر کے ہی پڑھنا ہے، اور یہ نہیں کہ آپ اس کے پاس چلے جائیں تو یہ پڑھنا شروع کر دیں، وہ بھی کہے گا پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہے، مجھ پر کوئی جادو تو نہیں کر رہا۔ ایسا نہیں کرنا، جب آپ جائیں اس کے کمرے سے باہر تو تب پڑھ لیں، اسے پتہ بھی نہ چلے۔ 70 مرتبہ یا رزاق یا فتاح پڑھنے کے بعد فوراً آپ اس کے پاس حاضر ہو جائیں، آپ اس سے جو بھی بات کریں گے آپ کی بات کو وہ توجہ سے سنے گا، آپ کی بات کی اہمیت ہوگی آپ کی نظر میں، اور جو کام بھی اس کو کہیں گے وہ کام بھی وہ کرے گا۔ اس کا اتنا بڑا فائدہ ہے، یہ جب بھی کسی سے کام نکلوانا ہو اور یہ معلوم ہو کہ یہ بندہ ہر حالت میں کام کر سکتا ہے لیکن یہ کچھ لاپرواہی کر رہا ہے، توجہ نہیں کر رہا میری طرف، آپ یہ وظیفہ کر کے اس سے ملاقات کریں، انشاءاللہ مکمل توجہ سے دھیان سے آپ کی بات سنے گا اور آپ کا کام بھی کرے گا۔ اور یا فتاح کا مطلب ہے فتح دینے والا، راستے کھولنے والا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کو اس کے اس صفاتی نام کے ساتھ پکاریں گے تو وہ آپ کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا، آپ کے راستے کی تمام رکاوٹیں دور کر دے گا، اور آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ رب العزت سب لوگوں کی رکاوٹیں دور فرمائے، اور اللہ ان کی پریشانی کو اپنی خاص رحمت سے دور فرمائے اور ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔